اسلم صاحب کچھ گلائے رہا ہوا ماں نے گالی طرف ونجن چاہیا تھی. کچھ دیر پہلے آپ نے ایک واقعہ سنایا تو میں ذرا سا جاننا چاہتی ہوں. ہمارے پاس پھر جب آپ نواب شاہ کی بات کرتے ہیں یا اس سے آگیا تھر کی بات کرتے ہیں, اس طرف کے لوگ ہیں, وہاں ہمارے پاس ہم کیونکہ اس سوسائٹی سے ہیں جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. ہمارے پاس آپ کو سکھ بھی ملے گا, آپ کو ہندو بھی ملے گا, آپ کرسچن بھی ملے گا, مسلمان بھی ملے گا, ہر بندہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. وہاں ایک جو سوال جو آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ جس کے لیے فکر مند ہے وہ مذہبی ہمانگی ہے. ہم اس پہ کتنا ہم کام کر رہے ہیں. اور مطلب مجھے تو یاد نہیں ہے کبھی اسکول میں مجھے پڑھایا گیا ہو کہ آپ کا جو, ہمیں تو صرف یہی پڑھا ہے نا مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ایک مذہبی ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ پڑھتے ہیں. لیکن جہاں انسانیت کی بات آتی ہے, مجھے تو یاد نہیں کہ مجھے کلاس روم میں کسی ٹیچر نے پڑھایا ہو کہ بیٹا ہندو بھی آپ کا بھائی ہے تو کرسچن بھی آپ کا بھائی ہے تو سکھ بھی آپ کا بھائی ہے, یا اس طرح ایسا کوئی. ہم یہ تربیت ہم کہاں دے رہے ہیں؟ اصلی بات یہ کہ بیسک چیز ہے انسانیت. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے جو بھی مذاہب ہیں. لیکن اس وقت معاشرے کے اندر نوجوانوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے فرقہ وارائیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ وغیرہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. بیک گراؤنڈ میں ممالک جو ہے ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں تو وہ اس میں انوالو زیادہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ کر کے ایک ایشوز کو ریز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کیونکہ ایز اے مسلم ان کو آخری نبی مانتے ہیں, تو پہلے کوئی گستاخیاں کوئی اس قسم کی چیزیں آپ کو جو ہے نظر نہیں آتی تھی. لیکن آج کل تو ہر تیسرے دن چوتھے دن یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہی کہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں, اس ملک میں افراتفری پھیلے, انتشار پھیلے, ہمارا جو ملک ہے وہ تباہ و برباد ہو. اور یہی ان کا جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ نصب العین ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ رہنے نہیں دینا انہوں نے, کیونکہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو کہتے ہیں ہم. اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں, یورپین ممالک ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں. اور وہ فنڈنگ استعمال ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, ایک آدمی اپنے جسم میں بم باندھ کے آتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر آپ دیکھیں سینکڑوں جو ہے افراد شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, ایسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک سازش کے تحت اس ملک میں جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اہم مرکز ہے دنیا کے اندر, جس کو ایک طاقت سمجھا جاتا ہے. لیکن آج دیکھیں اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے, سمجھے اس معاشرے کو خرابی پیدا کرنے کے لیے کتنی چیزیں یہاں پر پیدا ہو گئی ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن جو ہے وہ بن گیا ہے. کچھ تھوڑے بہت معاشی حالات بھی میں اس کی طرف بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ تنگ دستی معاشی حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک جو ہے وہ فرقہ وارانہ طور پر جو ہے وہ جو ایک آدمی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو جو اسپیچ وغیرہ جو کرتے ہیں اسی کے پیچھے وہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کر اور وہ پھر دوسرے لوگوں کو قتل و غارت گیری کا جو ہے وہ ذریعہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, سب بے گناہ. ہم بالکل ایسے واقعات ہمیں اکثر نظر آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ ہم کہاں, پھر یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں, آپ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں, آپ کو دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ یہ سن رہے ہیں, لیکن معاشرے اس طرح تو نہیں سدھرے جاتے. تو ہم اپنے بچوں کو کہاں سکھا رہے ہیں اور کیسے سکھا رہے ہیں؟ آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کوئی اسکول ہے جہاں پہ کوئی ایسا اسپیسیفک کلاس روم ہے جو ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہوگا. ہمیں وہ سلیبس تو پورا رٹا لگا رہا ہوگا کہ نہیں کسی طرح آپ مارکس لے آئیں, آپ کسی طرح ڈگری حاصل کر لیں. لیکن کیا یہ تربیت ہمیں دی جا رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر یہ تربیت دی جاتی ہو. بلکہ آپ دوسرے ممالک پہ جائیں گے تو وہاں پر باقاعدہ ایک تربیتی نظام جو ہے نا, ڈسپلن ان کی زندگی میں آپ کو ملے گا, بھائی چارگی آپ کو ملے گی. اگر آپ مثال کے طور پہ کسی راستے پہ جا رہی ہے اور آپ کا اتفاق سے کسی ٹکر لگ گئی ہے یا آپ کو کوئی ٹچ کر گیا تو وہ آپ سے بغیر سوری کیے وہ جائے گا نہیں, وہ معافی آپ سے مانگے گا. لیکن یہاں تو جو ہے وہ باقاعدہ وہ جھگڑا کرے گا آپ سے, سمجھے کہ معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ٹریفک مثال کے طور پر ون وے بنا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ بے ہنگم ٹریفک ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم کراسنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں. سہارن اس طریقے سے. تو انسانیت اصل میں یہی ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیزیں سکھائیں اپنے جو طلبہ کو, کیونکہ میرا خود بھی تعلق انجمن طلبہ اسلام سے, پاکستان کا مرکز جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا.
تو ہمیں وہاں سے یہی تربیت ملی اور ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے کے اندر ڈسپلن یہ چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عزت و وقار اس وجہ سے ہمارا کہ ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں سے جو چیزیں سیکھی آج اسی ڈگر پر چل رہے ہیں تو زندگی میں یہ ہے کہ ایک ترقی کے راستے پر ہم جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایسی کلاسز بھی ہونی چاہیے کورسز کے ساتھ ساتھ تاکہ وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو کم سے کم ایک چیزیں ڈسپلن تو سکھایا جائے. اور ڈسپلن ہے ہی نہیں, موٹر سائیکل والا جا رہا ہے, آپ وہاں سے آ رہی, کچھ پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو پیپلز میڈیکل ہاسپٹل سے میں جیسے ہی کالج سے نکلا تو میں جیسے دروازے نکلا اسپیڈ میں گاڑی آئی اور اس نے جو ہے وہ مجھے ہٹ کیا میری ہڈی یا پاؤں پہ جو ہے نا ابھی سوئلنگ میں تو 3-4 مہینے سے میرا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ گاڑیاں بھی چلاتے ہیں. اگر یہ تربیت تعلیمی اداروں کے اندر دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. پلس مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے گھروں کے جو طور طریقے ہیں نا وہ بھی ہمیں بدلنے چاہیے, بالکل بدلنے چاہیے. بالکل